مصدر القلبی ہوتا ہے یہ۔ مصدر قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ان افعال کا مصدر ہوتا ہے جن افعال کے معنی کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے، احساس سے ہے، جذبات سے ہے نا، تو ان کا یہ مصدر ہوتا ہے۔ یہ بھی مصدر ہوتا ہے لیکن کس کا مصدر ہوتا ہے؟ ان افعال کا جن کا تعلق کس سے ہے بتائیں؟ احساسات سے ہے، ٹھیک ہے، دل کے احساس سے ہے۔ تو اسی لیے ان افعال کو، اس مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر القلبی۔ المنصوب، منصوب تو ہوگا ہی ہے کیونکہ مفعول ہے۔ الذی یذکر بیانا لسبب وقوع الفعل، اور یہ مصدر کیا بتاتا ہے کہ جو فعل واقع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے، فعل کے واقع ہونے کا سبب بتاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، فعل ہوا تو کیوں ہوا، یہ کام ہوا تو کیوں ہوا، وہ بتانے کے لیے آتا ہے مفعول اجلی۔ جیسے یہاں پہ ہے سافرت الی مکہ رغبتا فی الحج، ہے نا، تو یہاں پہ مفعول لاجلی ہی کون ہے جی؟ رغبتن، ہے نا، رغبت رغبتن کے، ہاں، رغبتن کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، خواہش ہے نا، خواہش کے معنی میں، تو خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ مصدر القلبی ہے۔ تو کیا کہا؟ سافر تو الی مکہ تھا، میں مکہ گیا حج کی خواہش میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رغبتن یہ کیوں آیا؟ یہ بتا رہا ہے کہ سفر کیوں کیا آپ نے، سفر کا مقصد بتا رہا ہے یہ، ہے نا، کہ فعل جو ہوا، سفر کرنے کا فعل، وہ کیوں ہوا، تو یہ بتانے کے لیے آیا رغبتن۔ یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن مصدر کس فعل کا ہے؟ مصدر قلبی ہے۔ المصادر القلبیہ کیا کیا ہیں؟ یہ وہ مصادر ہیں جو وہ افعال ہیں جو دل سے ہوتے ہیں، اعضاء ظاہر سے نہیں ہوتے ہیں، جیسے حب، کرہ، بغض، خشیت، رغبت، رہبت، طمع، احترام، تقدیر، حذر، جبن، تأدیب، حسد، تو یہ سارے جو یہاں پہ ہیں سب کا تعلق اس سے دل سے ہے۔ اور افعال ظاہرہ، اعضاء ظاہرہ سے جو ہونے والے افعال ہوتے ہیں وہ مفعول لاجلہ نہیں بنتے ہیں، جیسے قراءۃ، کتابۃ، نقل، شرب، مشی، جری، جلوس، تو یہ سب جو ہیں یہ مفعول لاجلہ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا مصدر قلبی ہونا چاہیے۔ اور ایک پہچاننے کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ مفعول لاجلہ کی علامت کیا ہے؟ صحت وقوعہ جواباً عن سؤال بلماذا، لماذا کا جواب درست ہو۔ جیسے کسی نے کہا، ہے نا، جیسے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی آواز کیوں کم کر لی، اپنی آواز آپ نے کیوں پست کر لی، تو آپ نے کیا کہا؟ احتراما لابی، خفضت صوتی احتراما لابی، میں نے اپنی آواز ہلکی کر لی اپنے والد کے احترام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لماذا کے جواب میں کیا آیا؟ احتراما لابی، تو مفعول لاجلہ جو ہوتا ہے وہ لماذا کے جواب میں لانا اس کو درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور احترام کا تعلق بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، اعضاء ظاہری سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مفعول لاجلہ، ہے نا۔ مفعول لاجلہ مصدر ہوگا، مصدر کون سا ہوگا؟ مصدر قلبی ہوگا، اور وہ لماذا کے جواب میں آئے گا، اور وہاں پر وہ سبب بتائے گا فعل کے واقع ہونے کا۔ کلیئر ہے؟ بتائیں جی۔ جی اس کے بعد لاسٹ ہے مفعول ماہو۔ مفعول ماہو کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، لیکن ایسا اسم ہے جس سے پہلے کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے، اور وہ واو کس معنی میں ہوتا ہے؟ مع کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ امیر الاسلام صاحب آپ میوٹ کر دیں، جب بولنا ہو تو پھر ان میوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے نا۔ اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، وہ چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے اسم ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں، جیسے یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ مات زید و طلوع الشمس، تو یہ واو ہے، واو معیہ ہے کیونکہ مع کے معنی میں، مات زید مع طلوع الشمس، ٹھیک ہے، تو واو معیہ ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ فعلیہ ہے نا، اور اس کے بعد بھی ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، اور فعل، جو فعل ہے نا، اور پھر جو مفعول ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مات زیدن، زید کا انتقال ہوا سورج کے نکلنے کے ساتھ، تو یہاں پہ مفعول ماہو کیا ہے بتائیں؟ مفعول ماہو کیا ہے؟ طل- طلوع طلوع، الشمس
तुलु जो है मफूल माहू है ना, तो तुलु और मात है, ये फेल और मफूल ये दोनों एक साथ हुए। ठीक है जी, और ये वाव जो है माहिया है। इसी तरह ज़ाकरतु वल मिसबाह है, क्या माना हुआ इसका? जी, क्या माना हुआ? मैंने चिराग के साथ तज़किरा किया, मुज़ाकरा मुज़ाकरा की। युज़ाकिरु माना होता है मुज़ाकरा करना ना, किसी चीज को दोहराना। ठीक है, तो ज़ाकरतु वल मिसबाह, चिराग के साथ, चिराग जलने के साथ या चिराग के साथ मैंने मुज़ाकरा किया, है ना। तो यहाँ पे अल मिसबाह और ज़ाकरा दोनों का ताल्लुक क्या है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसी तरह इस्तयक़ज़ मुहम्मदुन वल फज्र। ठीक है, इस्तयक़ज़ मुहम्मदुन वल फज्र, मोहम्मद बेदार हुआ फजर के साथ। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि फजर, फजर हुई जैसे ही वैसे ही मोहम्मद बेदार हुआ, है ना। तो यहाँ पे फजर और ये वाव माहिया है, अगर इसको वाव आतफा मान ले तो माना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि फजर सोया हुआ थोड़ी था जो जाग गया। आवाज नहीं आ रही से। हेलो। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ आ रही रही है? है। आ रही है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि मफूल माहू क्या होता है, वाव माहिया के बाद आता है ना। और वो मफूल माहू और फेल दोनों एक साथ हो रहा होता है, इसीलिए उसको मफूल माहू कहते हैं, क्योंकि वो फेल के साथ साथ हो रहा होता है। ठीक है जी, तो बस यही है मफूल माहू। तो पांचों मफाइल हमने देख लिए, है ना, कि जिसके ऊपर फेल वाक़े हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? मफूल भाई। मफूल बही मतलब कहते हैं, है ना। हाँ, और जिस मकसद से फेल वाक़े हो उसे क्या कहते हैं, बताएं? जिस मकसद से। मफूल लहू। मफूल लहू कहते हैं ना, मफूल लहू मफूल लिअजलिही उसी को कहते हैं ना। सबब मकसद सब एक ही है। ठीक है, फेल का सबब क्या था, फेल का मकसद क्या था, है ना। तो वो मफूल लिअजली होता है, जिस जमाने में फेल वाक़ हो या जिस जगह में उसे क्या कहते हैं, मुखलिफी। मफूल फीही। मफूल फी। मफूल फी। और जिसके साथ फेल वाक़ उसे क्या कहते हैं, मफूल मुखलिमाओ। माहू। मफूल माहू माओ। कहते हैं, है ना। ठीक है, और फेल के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए जो मफूल आता है उसे क्या कहते हैं, मुतलक। मफूल मुतलक। मुतलक। मफूल मुतलक कहते हैं ना, ताकीद नौ और अदद बताने के लिए आता है। ठीक है, अब देखें, आ जाए हाल के ऊपर। हाल क्या होता है, वस्फुन। सबसे पहले ये नोट कर लें, हाल क्या होता है, वस्फ होता है। ठीक है, वस्फ है। युबय्यिनु हयअत साहिबिही, यह क्या वाज़े करता है, ये बताता है कि जो फेल का करने वाला है उसकी हैयत क्या है। ठीक है, साहिबिही का मतलब क्या है, साहिबुल हाल, है ना, साहिबुल हाल। और इसी को क्या कहते हैं, जुल्हाल। ठीक है, जो साहिबुल हाल है वही जुल्हाल है। फेल के वाक़े होने के बाद, वक्त फेल के वाक़े होने के बाद जो जुल्हाल की हालत होती है उसकी वजाहत करता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, साफर मोहम्मदुन राकिबन, मोहम्मद ने सफर किया। ठीक है, तो सफर के वक्त उसकी हालत क्या थी, तो उस हालत को बता रहा है राकिबन, है ना। ये मोहम्मद ने सफर किया सवार होकर। ठीक है, तो यहाँ पर राकिबन क्या बता रहा है, बताएं? हाल बता रहा है, हाल। किसका हाल बता रहा है, किसका हाल बता रहा है, मोहम्मद की। मोहम्मद का। मोहम्मद तो का। हाँ, मोहम्मद का हाल बता रहा है, तो मोहम्मद क्या हो गया, मजूल हाल। जुलाल। जुलहाल हो गया, है ना। और राकिबन हाल। अब एक और चीज आप नोट करेंगे, मोहम्मदुन यहाँ पे क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है या फाइल बन रहा है, फाइल।
فاعل بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے نا، کیونکہ سفر کرنے والا محمد ہے تو محمد فاعل بن رہا ہے۔ اب فاعل کا جب حال آتا ہے تو وہ اسم فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کا حال کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس میں اسم فاعل، فاعل ہوتا ہے، ہاں۔ اور اسی طرح اگر مفعول کا حال ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں اسم مفعول۔ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر مفرد ہے تو جملہ بھی حال بنتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن پھر الگ ہو جاتی ہے۔ اگر مفرد حال بن رہا ہے تو فاعل کا حال بنے گا تو وہ اسم فاعل ہوگا، مفعول کا حال بنے گا تو اسم مفعول ہوگا۔ جی، ابھی دیکھیں آگے آئے گی مثالیں۔ جاء زید ضاحکا فحس الطبیب المریض جالسین، تو یہ جالسین کیا ہے؟ فحس الطبیب المریض یہ حال ہے، جالسین، ہے نا۔ حال ہے، حال یہاں پہ کس کا حال ہے؟ جالسین، ہماری دونوں کا حال ہے، طبیب دونوں کا طبیب اور مریض دونوں مریض۔ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جاء الطلاب راکبین، ہے نا، تو یہ راکبین کس کا حال ہے؟ طلاب، الطلاب کا، ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ جب ذوالحال مفرد ہوتا ہے تو حال بھی مفرد ہوتا ہے، ذوالحال تثنیہ ہوتا ہے تو حال بھی کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ ہوتا ہے، ذوالحال جمع ہوتا ہے تو حال بھی جمع ہوتا ہے نا۔ ذوالحال مؤنث ہوتا ہے تو حال بھی مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حال میں اور ذوالحال میں ویسے ہی مطابقت ہوتی ہے جیسے مبتدا اور خبر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب بتا رہے ہیں کہ اقسام حال کیا کیا ہوتی ہیں۔ حال کی تین قسمیں: مفرد، جملہ، شبہ جملہ۔ مفرد حال بنتا ہے، جیسے ہم نے ساری مثالیں دیکھی، ہر جگہ مفرد حال بن رہا ہے۔ جملہ بھی حال بنتا ہے نا، جملہ جب حال بنے گا تو اسمیہ جملہ، فعلیہ جملہ دونوں حال بنتا ہے۔ اسمیہ کی مثال جیسے جاء الفارس سیفہ مرفوع، ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ جاء الفارس، گھڑ سوار آیا، کس حال میں آیا؟ اس حال میں کہ اس کی تلوار اٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی جملہ جب حال بنتا ہے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ کس کا ہونا ضروری ہے بتائیں؟ ضمیر کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ضمیر کدھر لوٹے گی؟ ذوالحال کی طرف۔ ذوالحال کی طرف، ہے نا، وہ ضمیر ذوالحال کی طرف لوٹے گی۔ جیسے یہاں پہ سیفہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ الفارس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے الفارس ذوالحال کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ جیسے جاء محمد یضحک، محمد ہنستا ہوا آیا، ہے نا، محمد آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہنستا ہے۔ تو یہاں پہ یضحکو کو ہم ضاحکن بھی بنا سکتے ہیں، ہے نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاء محمد ضاحکن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یضحکو جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوے کی، اور وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ محمد ذوالحال کی طرف، ہے نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی جملہ حال بنتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے۔ سر یہ کتاب آن لائن میں خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں خریدا جا سکتا، یہ PDF میں اویلیبل ہے، آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، ہے نا، میرے پاس ہے PDF اس بک کی، تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ چاہیں تو اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور پرنٹ آؤٹ نکلوا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں بکتی نہیں ہے یہ بک، انڈیا میں نہیں ملتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بہت ہی اچھا ہے، جی بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں، بک بہت اچھی ہے، بک بہت اچھی ہے، اسی لیے میں اسی کو پریفر کرتا ہوں پڑھانے کے لیے بھی، اسی کو بہت ہی پریفر آسان کرتا ہوں۔ ہے۔ ہاں، بہت آسان ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، بہت پوائنٹ۔ زیادہ اس میں الجھاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بک بہت اچھی ہے یہ۔ چلیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا، ہے نا، جی۔ اب بتا رہے ہیں لابد ان تشتمل جملۃ الحال علی رابط یربطها بصاحب الحال والرابط ثلاثۃ انواع، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جملہ حال بنتا ہے تو اس میں حال اور ذوالحال کو جوڑنے کے لیے تین چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، یا تو وہاں پر صرف واو ہوگا، یا ایک ضمیر ہوگی جو جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی ذوالحال کی طرف، یا واو اور ضمیر دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو ابھی جتنی مثالیں ہم نے جملے کی پڑھی جو حال بن رہا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ذوالحال کی طرف، ہے نا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے صرف واو ہوتا ہے، اس واو کو واو حالیہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا واو حالیہ ہے یہاں پر، تو واو عاطفہ ہوتا ہے، واو معیہ ہوتا ہے، واو حالیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو حالیہ جو ہوتا ہے
یہ کیا بنتا ہے؟ حال، جملے کو حال بنا دیتا ہے. جیسے جاء زید والشمس طالعۃ، زید آیا اس حال میں کہ سورج نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کو آپ چاہیں تو اسی کو آپ مفعول معہو بھی بنا سکتے ہیں، ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید والشمس طالعۃ، زید اس حال میں آیا، ٹھیک ہے، کہ سورج کیا ہے، سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی زید آیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا. جی، لیکن دونوں کا مفہوم الگ الگ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی زید آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 6 بجے سورج نکلا ہے تو زید بھی کتنے بجے آیا؟ 6 بجے آیا، یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اس میں جاء زید والشمس طالعۃ، زید آیا اس حال میں کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو سورج تو 6 بجے نکلا تھا لیکن زید آیا 8 بجے، تو 8 بجے بھی تو سورج نکلا ہوا ہے. بتائیں تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جب واو حالیہ ہوگا، ہے نا، تو اس کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اسی حال میں زید آیا، سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی زید نہیں آیا ہے. سمجھ گیا فرق دونوں کا؟ بتائیں. یس سر. ہم۔ چلے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ واو حالیہ ہوتا ہے، جب جملہ حال بنتا ہے تو واو حالیہ ہوگا، یا کوئی ضمیر ہوگی جیسے ساری مثالیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، یا واو اور ضمیر دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، کہ فرشتے نے ان کو آواز دی اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہاں پر واو حالیہ بھی ہے اور ضمیر ہوے کی بھی ہے، جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ہوے کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بتائیں. جی، ملائکہ. ملائک نہیں، ملائکہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے. یہ ہو جو ہو کی زمین، ہو ضمیر ہے نا، زمین زمین. ہاں، ہو کی ہو طرف، ضمیر ہو کی کی طرف. طرف لوٹ، ہاں، ہو ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ جو ہو ضمیر ہے، اگر کوئی حافظ ہوگا تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ کس کے بارے میں، کس نبی کے بارے میں ہے؟ یہ زکریا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا، کہ ان کو جب یحییٰ کے خوشخبری دینے آئے تھے فرشتے کہ آپ کو بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر اصل میں زکریا اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، دونوں ضمیریں. چلیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم لوگ شکار مت کرو، ہے نا، شکار کو مت مارو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں یا تم حرم کے اندر ہو، تو تم جب حرم کے اندر ہو تو نہ مارو. تو یہاں پہ واو حالیہ بھی اور انتم کی ضمیر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جب جملہ حال بنتا ہے تو وہ اس کے اندر یا تو ضمیر ہوگی ایک جملے کے اندر جو لوٹے گی ذوالحال کی طرف، یا کیا ہوگا وہاں پہ ایک واو حالیہ ہوگا جملے سے پہلے، ہے نا، حال کے جملے سے پہلے واو حالیہ ہوگا، یا کیا ہوگا ضمیر اور واو دونوں جمع ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے جی جناب. اب دیکھیں شبہ جملہ بھی حال بنتا ہے. شبہ جملہ آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ظرف اور جار مجرور کو کہتے ہیں، ہے نا. یہ بھی حال بنتا ہے. کیسے حال بنتا ہے؟ دیکھیے ان وقع شبہ الجملہ فی موقع الحال کان متعلقا بمحذوف وجوبا، جب بھی شبہ جملہ حال بنے گا تو وہاں پر وجوبی طور پہ، لازمی طور پہ ایک محذوف ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ شبہ جملہ اس محذوف سے متعلق ہوگا، جیسے، ہے نا، اور اس کی تقدیر استقر یا مستقر ہوگی. ٹھیک ہے، وحاظ المحذوف هو الحال فی الحقیقہ، اور یہ جو محذوف ہے اصل میں وہی حال ہے، اور یہ جو شبہ جملہ ہے یہ اس سے متعلق ہے. جیسے اس کی مثال دیکھیں رأیت الہلال بین الصحابی، میں نے ہلال دیکھا کس کے درمیان؟ بادل کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اصل جملہ کیا؟ رأیت الہلال مستقرم بین الصحاب. ٹھیک ہے، میں نے ہلال کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بادلوں کے درمیان رکا ہوا ہے نا، بادلوں کے درمیان ہے. تو یہاں پہ مستقرن جو ہے وہ اصل میں حال ہے جو محذوف ہے، اور یہ جو بین الصحاب ہے جو یہ ہے شبہ جملہ ہے، یہ اصل میں مستقرن جو اصلی حال ہے اس کا کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی شبہ جملہ حال بنتا ہے نا، تو وہاں پر ایک محذوف ہوگا جو محذوف اصل میں حال ہوگا. سمجھ گئے؟ اور وہ محذوف کیا ہوتا ہے؟ اس کی تقدیر کیا ہوتی ہے؟ استقر یا مستقر. سمجھ گئے؟ بتائیں. نہیں سر، پھر بولیے. جی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے.
देखें, शिबह जुमला यानी कि ज़र्फ या जार मजरूर हाल बनता है, और ये जब हाल बनता है तो ये असली हाल नहीं होता है, ये असल में हाल नहीं होता है। तो हाल क्या होता है फिर? हाल वहां पे होता है एक महजूफ, ठीक है, एक महजूफ लफ्ज है वो हाल होता है, ठीक है ना। और वो लफ्ज कौन सा होता है? या तो इस्तकर्र होता है या मुस्तकिरुन होता है। समझ गए? सर। ये असल में हाल बनता है। और ये जो सामने हमें दिखता है ना, ज़र्फ या जार मजरूर जो हमें दिखता है, वो असल में जो हाल महजूफ है वहां पर उसका मुताल्लिक होता है। ठीक है, क्या होता है ये? मुताल्लिक होता है असली हाल का। और असली हाल कहाँ होता है? महजूफ होता है। और असली हाल कौन सा लफ्ज होता है? या तो इस्तकर्र होता है या मुस्तकिरुन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज़र्फ की मिसाल दे दी इन्होंने, रईतुल हिलाल बैन सहाबी। असल में क्या है इबारत? रईतुल हिलाल मुस्तकिर्रन बैन सहाबी। तो मुस्तकिर्रन किसका? हिलाल का क्या है बताएं? हाल है ना, हिलाल जुल्हाल है और वो हाल है। इसी तरह जार मजरूर की मिसाल दे रहे हैं, जा जैदुन फी जीनती, जैद आया फी जीनती, अपनी जीनत के दरमियान। ठीक है, जीनत के, जीनत में मतलब क्या है? बिल्कुल सच संवर करके आया। तो यहाँ पे असल में क्या जुमला महजूफ है बताएं? जा जैदुन मुस्तकिर्रन फी जीनती। ठीक है, हाँ ये जुमला है असल। समझ गया ना? तो हमने देखा कि मुफरद भी हाल बनता है और जुमला भी हाल बनता है, शिबह जुमला भी हाल बनता है। जब शिबह जुमला हाल बनता है तो वहां पर इस्तकर्र या मुस्तकिरुन महजूफ होता है और वही असल में हाल होता है। और ये जो शिबह जुमला है यानी ज़र्फ या जार मजरूर जो हमें दिख रहा है जुमले में, वो असली हाल नहीं है, बल्कि वो क्या है? महजूफ हाल का मुताल्लिक है। ठीक है, चले अब इसी तरह बता रहे हैं कि एक ही जुल्हाल की कई कई हालतें भी हो सकती है ना। जुल्हाल एक होगा लेकिन हाल बहुत सारा हो सकता है। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया फरजा मूसा इला कौमी गदबान असीफन। तो यहाँ पे गदबान एक हाल है, असीफन दूसरा हाल है। और इन दोनों का जुल्हाल कौन है जी? मूसा। मूसा है ना। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम की ही हालत को बयान किया जा रहा है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाएंगे इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो यहाँ पर राजियतन मर्दियतन दो हाल बयान किया गया। और ये दोनों किसका हाल है बताएं? नफ्स मुतमइन। नफ्स मुतमइन्ना है ना। और नफ्स मुतमइन्ना की तरफ यहाँ पे दलालत कर रब। रहा है की ज़मीर। ठीक है, तो इसका ये हाल है ना। चले, तो इसी से पता चला कि हाल एक हो सकता है और उसका जुल्हाल कई हो सकता है ना जी। तो ये हाल की बहस मुकम्मल हो गई। हाल समझ गए? हाल जुल्हाल, फिर हाल की कई किस्में यस होती सर। हैं, सारी बहस हो गई। अब देखें नात पे आ जाए। नात इसी को सिफत कहते हैं, है ना। और जो मौसूफ होता है उसको क्या कहते हैं? मनु। मनऊत, है ना, मनऊत नात। ठीक है, जो मनऊत है वही मौसूफ है ना। जो नात है वही सिफत है। चले जी, तो यहाँ पे मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी सिफत बयान की जाए, है ना। मनऊत किसे कहते हैं? जिसकी नात बयान की जाए। और जो सिफत बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं। जो नात बयान की जाए, अच्छाई बयान की जाए या बुराई बयान की जाए, वो क्या होती है? सिफत होती है। ठीक है, हुवा ताबि अल्लज़ी युकम्मिलु मतबूअहु बिदलालती अला मानन फीहि औ फीमा यतअल्लक़ु बिही। है ना, नात या सिफत जो है वो ताबे होता है जो अपने मतबू को मुकम्मल। इसका मतबू क्या होता है? नात का मतबू मनऊत होता है ना। सिफत का मतबू क्या होता है? मौसूफ होता है। मतबू का माना क्या होता है? जिसकी इत्तिबा की जाए, है ना। और ताबे किसे कहते हैं? ताबे किसे कहते हैं? इत्तिबा करने वाले को। ठीक है, हाँ। करने वाले को। तो जो सिफत होती है वो मौसूफ की इत्तिबा करती है, मौसूफ को फॉलो करती है। किस चीज में फॉलो करती है? 10 चीजों में, है ना। 10 में से 10 चीजें क्या क्या है बताएं? मारफा, मुजक्कर मुअन्नस मारिफा नाकिरा नकेरा, मुजक्कर, मुअन्नस, और बताएं? वाहिद तस्निया वाहिद, जमा तेरा। ठीक है, वाहिद तस्निया जमा जमा, है ना। और क्या है? हाँ, रफा फतहा, नसब जर हाँ,
فتحہ کسرہ اور ضمہ. ٹھیک ہے. تو یہ 10 چیزیں ہیں. 10 چیزوں میں سے کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے؟ معرفہ نکرہ میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، ہے نا. مذکر مؤنث میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، 2 چیز ہوگی. واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو 3 چیز ہو گئی. فتح کسرہ ضمہ میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو 4 چیز ہو گئی، ہے نا. تو 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. یا تو معرفہ ہوگا موصوف یا نکرہ ہوگا، تو پھر صفت بھی معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی. موصوف مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا تو صفت بھی مذکر یا مؤنث ہوگی اسی کے اکارڈنگ. موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد. موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ. موصوف جمع صفت بھی جمع. ٹھیک ہے. موصوف مفتوح صفت بھی مفتوح. موصوف مکسور صفت بھی مکسور. موصوف مضموم صفت بھی مضموم، ہے نا. بس اتنی سی چیزیں، اور کچھ نہیں ہے اس میں. جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی حضر زید التاجر، تو زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، لہٰذا اس کی صفت تاجر بھی معرفہ ہے نا. اور زید مرفوع ہے، لہٰذا اس کی صفت التاجر بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. زید مذکر، اس کی صفت التاجر بھی مذکر، ہے نا. جی. زید واحد تو اس کی صفت التاجر بھی کیا ہے؟ واحد ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی. یس سر. جی. چلیں. اب یہ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ نعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حقیقی نعت ہوتی ہے، ایک سببی نعت ہوتی ہے. حقیقی نعت کسے کہتے ہیں؟ جو سمپل موصوفہ اور اس کی صفت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت حقیقی. نعت سببی کسے کہتے ہیں؟ جو اصل میں موصوف کی صفت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ موصوف سے متعلق ایک چیز ہے، اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال انہوں نے دی، ھذا رجل مجتہد ابوہ. کیا معنی ہوا اس کا؟ ھذا رجل مجتہد ابوہ کیا معنی ہوا؟ یہ وہ آدمی اس کا یہ باپ ہم، مجتہد. یہ آدمی ہاں جس کا باپ ہاں محنتی یہ ہے. آدمی، ہاں یہ آدمی جس کا باپ مجتہد ہے. تو یہاں پہ مجتہدن جو ہے یہ رجل کی صفت نہیں ہے نا، بلکہ کس کی صفت ہے؟ رجل سے متعلق ایک شخص ہے نا، ابو، اس کی صفت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت سببی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ نعت نعت سببی سبب کہتے ہے. ہیں. ہاں. تو اس میں کیا ہوتا ہے نعت سببی میں کہ 5 چیزوں میں جو نعت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، وہ اپنے پہلے والے اسم کے مطابق ہوتی ہے. 5 چیزوں میں اپنے بعد والے اسم کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے دیکھیں آپ، کیسے کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اس پر جو اعراب آئے گا نعت کے اوپر، وہ پہلے والے اسم کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے اتنا؟ بتائیں. جی. اسی طرح یہ معرفہ نکرہ ہونے میں اپنے پہلے والے اسم کی طرف ہوگی، پہلے والے اسم کی طرح ہوگی، ہے نا. معرفہ نکرہ اس میں کس کی طرح ہے؟ پہلے والے اسم کی طرح. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا آ گیا؟ تذکیر و تانیث. تذکیر و تانیث میں کس کی طرح ہوگی؟ یہ اپنے بعد والے اسم کی طرح. کس کی طرح ہوگی؟ یہ پہلے والے کی طرح، ہے نا، اور اس میں بعد والے کی طرح. ٹھیک ہے. اب اعراب میں کس کی طرح ہوگی؟ اعراب میں پہلے والے کی طرف. پہلے والے کی طرح. ٹھیک ہے نا، پہلے والے کی طرح، ہے نا. اور اس کے بعد کیا بچ گیا؟ کیا بچ گیا بتائیں؟ پھر آپ ہو گیا. اعراب تو ہو گیا، اور کیا بچ گیا؟ واحد 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 تسنیہ جمع. واحد تثنیہ جمع، ہے نا. واحد تثنیہ جمع ہونے میں اپنے بعد والے کی طرح. ٹھیک ہے. واحد تثنیہ جمع ہونے میں کس کی طرح ہوگی؟ اپنے بعد والے کی طرح. ٹھیک ہے. تو 2 چیزوں میں یہ پہلے والے کی طرح ہوتی ہے، معرفہ نکرہ اور اعراب میں. اور واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث نہیں، سوری یہ واحد ہی ہوتی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے. یہ واحد ہی ہوتا ہے، یہ واحد ہی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں آئے گا آگے. یہ دیکھیں، میں خود کنفیوز ہو گیا. چلیں یہ دیکھیں نعت سببی میں، ہاں یہ واحد ہی ہوتا ہے ہمیشہ. فهو مفرد دائما. ٹھیک ہے نا. تو نعت سببی جو ہے یتبع ما قبلہ فی الشیئین، 2 چیزوں میں اپنے پہلے والے اسم کی طرح ہوتی ہے، اعراب میں اور تنکیر و تعریف میں. ٹھیک ہے. وَيَتْبَعُ مَا بَعْدَهُ فِي، اور اپنے بعد والے اسم کی طرح ہوتا ہے مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہے.
लेकिन अदद में ये हमेशा मुफरद होता है, चाहे आगे पीछे इसके कुछ भी हो, है ना, वो जमा आए तस्नीया आए कुछ भी आए, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, मुफरद रहेगा। ठीक है, समझ गए ना, नाते सबबी में क्या होता है, यस वो सर। हमेशा मुफरद रहता है। मुफ्रद। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे। चलें, हदर रजुलन करीमुन अखू, उसकी मिसाल दे रहे हैं ये, है ना, हदर रजुलन करीमुन अखू, तो रजुलन करीमुन ये दोनों क्या है, रजुलन नकेरा तो करीमुन भी नकेरा। ठीक है जी। तो तनकीर व तारीफ में अपने पहले वाले इसम की तरह है ना, और एराब रजुलन में जो है वही करीमुन में एराब है। ठीक सर है, इसका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? किसका? हजर रजुलन करीमुन अखूह। सिंपल कर लिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए, हज़ारा रजुलन, क्या माना हुआ इसका इंग्लिश में बताएं। ही अ मैन, रजुलन बॉयज पॉइंट। अ मैन केम, है ना, अ मैन जी। केम। ठीक है, हज़ारा रजुलन। अब इसको ऐसे कर लें, क्या कर लें, अखूहु करीमुन। ठीक है, यही तो असल में बात कहना चाह रहे हैं, हज़ारा रजुलन अखूहु करीमुन, है ना। तो क्या हो गया, अखूहु करीमुन का माना, हिज ब्रदर हिज इज, फादर इज हिज हिज ब्रदर ब्रदर इज, इज हाँ, करीम। करीम को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं कहते हैं, काइंड कह सकते हैं आप, है ना। हाँ, काइंड। हाँ, हुज ब्रदर इज, है ना, अखूहु जिसका भाई, है ना, हुज ब्रदर इज क्या है, हुज ब्रदर इज काइंड। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हज़र रजुलन करीमुन अखूहु, राई तो रजुलन करीमन अखूहु, तो यहाँ पे रजुलन था तो इसका एराब भी करीमन आया। ठीक है ना, तो एराब में पहले वाले की तरह है, और तज़कीर व तानी तनकीर व तारीफ में भी। इसी तरह अर रजुलुल करीमु अखूहु, ठीक है, आप देख रहे हैं ना जी। और तज़कीर व तानीस में अपने बाद वाले की तरह होता है, कैसे, बिरजुलिन करीमिन अबूहु, तो अबू की वजह से ये करीमुन आया मुज़क्कर, बिरजुलिन करीमतिन उम्मुहु। ठीक है, तो की वजह से ये क्या आ गया, करीमा आ गया। समझ गए, तो तज़कीर व तानीस में अपने बाद वाले इसम की तरह है। ठीक है, चले, और यहाँ पे देखें, मरर तो बिरजुलिन काइमिन अबू, मरर तो बिरजुलैनी काइमैनी अबवाहुमा, तो बाद वाला भी तस्निया है, पहले वाला भी तस्निया है, लेकिन ये जो है जमी टल्लत जमा टल्लत नटल्लत गुल मोहम्मद खां। ठीक है, ये गुल मोहम्मद खां है, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ये हमेशा मुफरद ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया नाते सबबी, समझ में आ गया, बताएं सर। जी। बस यही, और कुछ नहीं है। अब क्या है शर्तुन्ना, ये सारी इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए इजाफत के ऊपर। देखें, मुजाफ मुजाफिल है आपके, इसमें इजाफत क्या होती है, यह निस्बतुन बैना इस्मैन, दो इसमों को की निस्बत एक दूसरे की तरफ कर देना। ठीक है, तो जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसे क्या कहते हैं, मुजाफ। मुदाफ मुजाफ इलैह, इलैह। है ना, जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसे मुदाफ इलैह, और जिसकी निस्बत की जाती है उसे क्या कहते हैं, मुजाफ। मुझे। मुदाफ कहते हैं, है ना। जैसे कलन सुवतु जईदिन, ठीक है, कलन सुवतु जईदिन, तो इसमें किसकी निस्बत किसकी तरफ की गई, टोपी का निस्बत जैद की तरफ की गई। हाँ, टोपी की निस्बत जैद की तरफ की गई, तो जैद क्या हो गया, मुदाफ इलैह, और कलन सुवतु क्या हो गया, मुदाफ, है ना जी। अब कहते हैं कलन सुवतु हामिदिन, तो ये हामिद की टोपी हो जाएगी, कलन सुवतु नासिरिन, तो ये नासिर की टोपी हो जाएगी। तो ये कलन सुबह तो वैसे ही रहेगा, मजाफ वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी निस्बत आप चाहें तो बदल दें। ठीक है, तो मुजाफ इलैह आप चाहें तो बदल दें, मुजाफ वैसे ही रहेगा। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसे मुदाफ। इजाफत जो होती है उसमें भी हरफे जर तकदीरी होता है, हरफे जर छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए बाज लोग क्या, कुछ नहीं है, बस जार मजरूरी, जार मजरूर अगर हरफ जर जाहिर हो तो उसे आप जार मजरूर कह देते हैं, हरफ जर अगर तकदीरी हो महजूफ हो वहां पे छुपा हुआ हो तो उसे मुदाफ मुजाफ इलैह कह देते हैं। समझ गए जी। तो हरफ जर छुपा होता है, हरफ जर कौन कौन सा, मिन फी या लाम, वहां पे छुपा होगा। जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं कलन सुबतु जैदिन है,
تو یہ اصل میں کیا ہے؟ قلن سوتو لی زیدین ہے. کیا ہے یہ؟ قلن سوتو لی زیدین، کہ یہ ٹوپی جو ہے یہ کس کی ہے؟ زید کے لیے ہے نا، زید کی ٹوپی ہے. تو قلن سوتو لی زیدین ہے یہ. سمجھ گئے؟ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کتاب محمدین، تو اصل میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب لی محمدین یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب لی محمدین، قلن سوتن لی زیدین. سمجھ گئے؟ جی تو وہی بتا رہے ہیں یہ وہاں پہ. ہاں، حرف جر تقدیری ہوتا ہے. المرکب الاضافی یتکون من جزئین یسمى الجزء الاول المضاف ويسمى الجزء الثاني المضاف الیہ، نحو کتاب محمد مفید. ٹھیک ہے، چلیں. تکون الاضافہ علی تقدیر من ان کان المضاف جزءا من المضاف الیہ، اگر مضاف الیہ کا جز ہو مضاف تو وہاں پہ من چھپا ہوتا ہے. ان کان المضاف الیہ ظرفا للمضاف، اگر مضاف کا ظرف ہو یعنی زمانہ یا مکان ہو مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ فی چھپا ہوگا. اور لام چھپا ہوگا ان لم یحسن تقدیر من اور فی، اگر من اور فی وہاں پہ سیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ تو لام چھپا ہوگا. ابھی اس کی مثال ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں من کی مثال. جیسے یہاں پہ کیا ہادہ بابو خشبین ہے نا، بابو خشبین کیا معنی ہوا اس کا؟ جی اس کا معنی کیا ہوا بابو خشبین؟ لکڑی کا دروازہ. لکڑی کا دروازہ ہے نا. تو یہاں پہ باب جو ہے مطلب دروازہ گیٹ جو ہے وہ لکڑی کا ایک جز ہے. لکڑی کے اجزاء سے مل کر کے کیا بنا ہے؟ لکڑی کا ایک حصہ ہے گیٹ. ٹھیک ہے، تو اصل میں وہاں پہ کیا ہے؟ بابن من خشبن ہے نا، بابن من خشبن یعنی لکڑی میں سے بنا ہوا ایک دروازہ. جیسے ہم کہتے ہیں ہادہ خاتم و حدیدین، لوہے کی انگوٹھی، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا ایک حصہ ہے خاتم ہے نا، لوہے کے ٹکڑے سے بنا ہوا ہے خاتم، تو اسے کیا کہیں گے؟ خاتم من حدیدین، وہاں پہ من پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جیسے کہتے ہیں سیاب و حریرین، کیا معنی ہے؟ ریشمی کپڑا، ریشم کا کپڑا ہے نا، سیاب و حریرین. تو وہاں پہ اصل میں کیا ہے کہ ریشم سے بنا ہوا وہ کپڑا ہے نا، ریشم کا ایک جز ہے وہ. تو اصل میں کیا ہے؟ سیاب من حریرین. سمجھ گئے؟ جی چلیں. اور فی چھپا ہوتا ہے کب؟ جب مضاف الیہ ظرف ہو. جیسے آپ کہتے ہیں احب صیام النہاری قیام اللیل، میں دن میں روزے رکھنا اور رات کا جاگنا پسند کرتا ہوں، رات کا نماز میں گزارنا پسند کرتا ہوں. تو یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ احب صیام فی النہاری ہے نا، کہ میں دن میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں اور رات کے اندر قیام کرنا پسند کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو سیامن فی النہار و قیامن فی اللیل ہے یہ، ہے نا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہے نا، بے شک میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. تو عذاب مضاف ہے، یوم عظیم مضاف ہے. تو یہ جو عذاب ہوگا ہے نا وہ بڑے دن کے اندر ہوگا. تو یہاں پہ اصل میں یہ بڑا دن جو ہے یہ کیا ہے؟ عذاب کا ظرف ہے نا، ظرف ہے یہ. لہٰذا یہاں پہ کیا کہیں گے؟ عذاب فی یوم عظیم محذوف ہے. انی اخاف علیکم عذابا فی یوم عظیم، بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن میں ہونے والے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں. سمجھ گئے؟ جی. اسی طرح اور اگر جہاں پہ لام یہ فی اور من آپ نہیں گھسا سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ لام تقدیری ہو جائے گا. جیسے ہذا کتاب محمدین، یہ اصل میں کتاب لی محمدین ہے. ہذا باب الفصل، یہ اصل میں باب للفصلی ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ اصل میں لا یضیع اجرا للمحسنین ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں. Yes, جی sir. سمجھ میں جی آیا کچھ؟ ہاں جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں. یعرب المضاف علی حسب موقف الجملہ، اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا اعراب تو اس کے اکارڈنگ ہوگا ہے نا، وہ اگر حالت رفع میں ہے تو مرفوع ہوگا، حالت نصبی میں ہے تو منصوب ہوگا، حالت جری میں ہے تو مکسور ہوگا. لیکن مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا، مضاف کی وجہ سے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. حضر غلام محمدین ہے نا، تو محمدین مضاف الیہ مجرور ہے. تو مجرورات کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو حرف جر آ جائے یا مضاف الیہ بن جائے. اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اس سے پہلے بھی حرف جر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. جی یہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. چلیں
تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا. اب یہ ساری چیزیں کوئی ضرورت نہیں. تو ہم نے دیکھ لیا کہ مضاف مضاف الیہ کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی جناب. تو یہ ہمارا کون کون سا ہو گیا؟ مفاعیل خمسہ ہو گیا ہے نا. حال ذو الحال ہو گیا سے اس کے بعد مبتدا خبر حروف مشبہ بالفعل افعال ناقصہ لا نفی جنس نہیں ہوا ہے نا. موصوف صفت ہو گیا. مضاف مضاف الیہ ہو گیا. حرف الجر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. نواصب المضارع جوازم المضارع یہ بچا ہوا ہے. اور کیا بچا ہوا؟ اسماء المشتقہ بچا ہوا ہے 2. ٹھیک ہے. اور کچھ بچا ہوا ہے جی؟ اسماء المشتقہ اور نواصب جوازم مضارع. اس کے علاوہ اور کچھ بچا ہوا ہے؟ ایک یہ بچا ہوا ہے ماضی مضارع امر نہیں کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں بچی ہوئی ہیں بس. باقی ساری چیزیں ہو گئی ہے نا. جنس جی تو یہ سر یہاں پہ تو جو یہ لکھا ہوا 3 چیزیں انشاءاللہ. ہاں ہے گرامر اینڈ ٹرانسلیشن، اسی بھی انگلش پوچھا جائے گا کیا؟ ٹرانسلیشن. ہاں دیکھیں ہاں اس کا جو ہے نا ہم آپ کو جتنے بھی جیسے صحیح ہے معتل ہے محمود مضاف ہے افعال ثلاثی رباعی فعل کو کیا کہتے ہیں اسم کو کیا کہتے ہیں مضارع کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک وہ بنا کر کے چارٹ بنا کے دے دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اس میں فاعل کو کیا کہتے ہیں اس میں مفعول کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی چلیں. اور ٹرانسلیشن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پروز پڑھا پوئٹری پڑھا اس میں بہت سارے الفاظ آئے ہے نا. تو ان الفاظ کو بھی آپ سے جو آسان الفاظ ہیں اس کو انگلش میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا سلیبس آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ اس سلیبس سے آپ کے 5 سے 8 کوشچن آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اوپر سے. جیسے پوچھ لیا طارق بن زیاد نے خطبہ دیا تھا تو کہاں دیا تھا تو کب دیا تھا؟ فتح اندلس کے موقع پر دیا تھا. اشب بخیل جو ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو ابو الفرج اصفہانی کا لکھا ہوا ہے. قضا قطر کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے لیا گیا؟ تو ابن مقفع کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سلیبس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سلیبس آپ کو یاد ہونا چاہیے. مسرع گاندھی کس نے لکھا ہے؟ الیاس فرحات نے لکھا ہے نا. عصفور الجنہ کس کا لکھا ہوا؟ عبد الرحمن شکری کا لکھا ہوا ہے. آپ کے 5 سے 8 کوشچن آپ کے صرف سلیبس کے اوپر سے بن جائیں گے. ایسا نیٹ میں بھی ہوتا ہے ایسا آپ کے ایگزام میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اسماء مشتقہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہیں سے پوچھ لے گا ہے نا. مفاعیل کتنے ہوتے ہیں تو خمسہ لکھا ہوا ہے یہیں سے پوچھ لے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے گا. سلیبس کو ایک بار اوپر سے پڑھ لیجئے گا. جی چلیں ٹھیک ہے. تو اگلی کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ. کل ہو سکتا ہے میں نہ لے پاؤں. اگر مطلب نہیں لے پاؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کلاس نہیں لے پاؤں گا. ٹھیک ہے. کل کچھ پٹنہ جانا ہے اور اگر لینا ہوگا تو لے لیں گے کلاس آپ کی.